अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं काशिफ रूमी। आप देख रहे हैं 24 पॉइंट न्यूज़ प्रोग्राम मुल्की हालात के साथ। नाज़रीन कराम, इस वक्त आज 30 अक्टूबर 2024 और दिन है बुध का, लेकिन हालात जो हैं वो कदरे नामुनासिब हैं और बहुत सी ख़बरें आ रही हैं। कल जो है 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई हैं और जिस तरीके से ये ख़बरें मंजर आम पर आई हैं तो बड़ी तफ्शीशनाक है, बड़ी अफसोसनाक ख़बरें हैं कि आखिर ये हुकूमत चाहती क्या है। ये हुकूमत अपनी ही आइनी तरमीम लाकर अब फंस चुकी है। इससे पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो लाए थे वो भी यही लाए थे अपने जो है पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर, लेकिन उसमें इन्होंने इख्तियार दिया था कि चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस जो हैं वो जो है बेंच को तश्कील देंगे कि कौन सा केस किस बेंच ने सुनना है। लेकिन इस वक्त जो है इनको नज़र आ रहा है कि अब जो है हालात हमारे जो है ख़िलाफ़ होते जा रहे हैं, तो लिहाजा अब उसके अंदर फिर एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है और उसके बाद जो है फ़ौरन से फ़ौरन उनको घंटों में जो है वो प्रोसीजर एक्ट का जो है कमेटी को जो है वो तश्कील नौ दी जाती है और उसमें जो है मुनीब अख्तर साहब को निकाल कर, जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल कर जो है वो अपने जो है अपने हिमायती जजों को डालना, बेंच बनाना और ये तमाम चीज़ें। काजी फ़ाइज़ ईसा ने जब शब खून मारा है इस मुल्क के आइन पर, तो ये काफ़ी अफसोसनाक बात है। दूसरी जानिब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त जो शहर इक़्तिदार से ख़बरें आ रही हैं वो काफ़ी नासाज हैं। जेल में इमरान ख़ान के हवाले से बातचीत करना है और जेल में इमरान ख़ान साहब के साथ क्या हो रहा है और उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है और टीवी पर बैठ के जो हैं वो क्या कह रहे हैं हुकूमती नुमाइंदे और उनको किस तरीके का चैलेंज दरपेश है इस वक्त। मैं सब चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सबसे अफसोसनाक ख़बर की, जो है इम्तियाज़ चौधरी की भाई की अहलिया। और उन्होंने ये ख़बर दी है और रोते हुए और बड़े ही दुख भरे अंदाज में और परेशान अंदाज में उन्होंने बताया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पीटीआई के सीनियर क़यादत के साथ बैठकर उन्होंने ये मीडिया को पैगाम दिया है, मीडिया से बात की है, अपनी कौम को पैगाम दिया है और पाकिस्तानी पूरी कौम को उन्होंने जो है ललकारा है। उन्होंने कहा है कि जी अब आपको अपने घर की लेडीज़ की, अपनी ख़वातीन की हिफाजत के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि ये जो इदारे हैं और ये जो पंजाब पुलिस है और इस्लामाबाद पुलिस है और ये जिस तरीके से बरबैयत और शफाफियत का जो है इनका जो दौर है, इसे अब ख़त्म होना चाहिए। कल उन्होंने बताया कि हमारे साथ इन पिछले कुछ दिनों से क्या होता चला जा रहा है, हम आपको बताते चलें। सबसे पहले तो नामालूम जो है कॉल्स आ रही हैं नामालूम अफराद की और धमकियां दी जा रही हैं। दूसरी जानिब अचानक से हमारे घर पे कुछ लोग आते हैं साथ हैवी मशीनरी लेके कि हमें ये घर गिराना है, जिस पर हम उनसे पूछते हैं कि अगर आपके पास कोई नोटिस है, कोई जो इख्तियार है या किसी ने आपको रेफ़र किया है या नोटिस है, तो आप हमें दिखाएं ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ पे अनलीगल हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जी हमारे पास कोई नोटिस मौजूद नहीं है, सिर्फ हमें ऊपर से ऑर्डर है कि इस घर को गिरा दिया जाए। उसके बाद वो ज़बरदस्ती हमारे घर में दाखिल होते हैं और जो है मेरी 9 साल की बेटी को जो है वो टांग से पकड़ के, घुटने से पकड़ के घसीट के जो है ये बाहर लेकर आते हैं और वो चीखें मारती है, लेकिन ये उस पर कोई तरस नहीं खाते। दूसरी जानिब ये कहती हैं कि 11 माह के मेरे बच्चे को जो है बेड से नीचे गिरा दिया जाता है और उसे भी उठा के बाहर लाया जाता है और मुझे भी टांगों से पकड़ कर घसीटा जाता है बग़ैर दुपट्टे, बग़ैर चप्पल के, और सीढ़ियों के रास्ते मुझे घसीट कर नीचे लाकर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और मुझे इतनी गंदी गालियां दी जाती हैं जिसका मैं यहाँ बयान नहीं कर सकती। तो दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि मेरे बालों को नोचा जाता है, मुझे जो है धमकियां दी जाती हैं, मुझे जो है वो गालियां दी जाती हैं और मेरी बच्ची और मेरे 11 माह के बच्चे को एक अलहदा कमरे में बंद कर दिया जाता है, उन पे भी तशद्दुद किया जाता है और मुझे दिखाया जाता है कि ये सब कुछ होगा। और मैंने अपने शौहर को ये बात कुछ अर्सा पहले कही थी कि अगर ये तमाम चीज़ें होनी हैं तो हमें जो है ना पीटीआई को छोड़ देना चाहिए, तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर लेनी चाहिए। लेकिन मेरे शौहर ने यही बात करी है कि भाई अब जो होना था हो गया है और मौत तो बरहक है, चाहे वो हम चांद पर चले जाएं, मौत तो आनी है, तो मौत बरहक है, लिहाजा डरना नहीं है, इनका मुकाबला करना है और अब हमारे अंदर से वो डर ख़त्म हो गया है।
جس طریقے کی شفافیت جو ہے یہ لوگ کر رہے ہیں وہ قابل مذمت ہے، کیونکہ اس وقت 2 سال سے جس طریقے سے خواتین کے ساتھ، خاص طور پہ میں یہاں پہ یہ مینشن کروں گا کہ خواتین کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا ہے حکومتی، تو یہ کافی جو ہے نامناسب ہے، کیونکہ زرتاج گل صاحبہ کو آپ نے دیکھا ہوگا 26 آئینی ترمیم میں جب لے کر آئے تو جب ان کو اٹھایا گیا تو ان کے سر پہ دوپٹہ اور پیر میں چپل نہیں تھی، اور ان کو گھسیٹ کر جو ہے لے جایا گیا تھا، اور وہ ایک MNA ہے۔ تو اب میری عوام سے جو ہے نا، یہ عوام سے میں متاخب ہوں، میں عوام کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آخر آپ لوگ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ کہ آپ یہ جب ایک MNA MPA کے گھر والوں کو اتنا ٹارچر، اتنا تشدد کر سکتے ہیں، تو آپ اور میں تو ایک عام شہری ہیں، عام پاکستانی شہری ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے؟ تو لہٰذا بھائی میرے، آپ لوگ یہ جو ہے ایک قوم ہے، پاکستانی ہیں، اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہم ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی ملک کے اندر رہ رہے ہیں، ہمارے ایک بنیادی حقوق ہیں، ہم ہر چیز پہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں حکومت کو، ہم یہاں پر کوئی اللہ واسطے نہیں رہ رہے ہیں، ہم صابن کی ٹکی خریدتے ہیں تو اس پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں، ہم اگر ایک موم بتی کا پیکٹ خریدتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں، ہم اگر مسالے کا ساشے لیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ٹیکس دیتے ہیں۔ بجلی کے بلوں میں دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے بجلی کے بل، جو مہنگی بجلی ہے وہ ہم خرید کے اور حکومت سے خریدتے ہیں اور ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس کے باوجود ہمیں جو نہ صاف پانی پینے کو ملتا ہے، نہ ہمیں صحت کی بنیادی سہولیات میسر ہیں، صرف اور صرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ پروجیکٹ ہو گیا، یہ ترقی ہو رہی ہے، پاکستان ترقی کر رہا ہے، لیکن ترقی نظر نہیں آتی، ترقی نظر آتی ہے صرف اور صرف لندن کے اندر اور جو ہے دبئی کے اندر، اور ان کے اپنے محل کے اندر، ان کے محلات کے اندر، ان کے اکاؤنٹس کے اندر ترقی نظر آتی ہے، ترقی پاکستانی عوام کے لیے تو کوئی بھی ترقی نظر نہیں آ رہی۔ دوسری جانب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس طریقے سے یہ بیان دیتے ہیں کہ جی ملک میں جو ہے فتنے کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے، فتنہ ختم ہونے جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اس سے لگتا یہی ہے کہ یہ ان کو انہوں نے سوچ رکھا ہے کہ کسی طریقے سے بھی ان کو باہر نہیں آنے دینا، تحریک انصاف کے بانی کو، عمران خان صاحب کو باہر نہیں آنے دینا ہے۔ اور کل جو ہے میں نے اعجاز احمد بٹر صاحب نے جو ہے کل جو وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، ان سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو ہے سوشل میڈیا کو تو ظاہر ہے جیل میں جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن مین میڈیا کے لوگ کچھ صحافی اندر موجود ہوتے ہیں، تو جب وہ عمران خان صاحب ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ گفتگو چلائی نہیں جاتی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان صاحب سے کہا تھا کہ یہ گفتگو آپ کی چلائی نہیں جا رہی ہے، تو لہٰذا آپ ان سے گفتگو ہی نہ کریں۔ تو جس پر عمران خان نے پھر بھی ان سے گفتگو کی، لیکن صحافی حضرات جو ہے وہ ناراض ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم سب چلا رہے ہیں، لیکن ہم یہاں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے کہاں چلائی ہے، ہمیں بھی تو ثبوت دیں، ہمیں پتہ چلے کہ اس وقت جو ہے تمام پاکستان کے جو میڈیا چینل ہیں وہ کسی صورت بھی تحریک انصاف کی، احتجاج کی، جو بھی اب سے 6 مہینے پہلے سے ہوتا آ رہا ہے، انہوں نے ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے فل فوٹیج چلائی ہو۔ یہ صرف سوشل میڈیا پہ، اور سوشل میڈیا پہ پابندی اسی لیے ہے کہ عوام کو حقیقت، حقائق نہ پتہ چلیں، عوام کو اس سے دور رکھا جائے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں پاکستان کے اندر جن کا صرف اور صرف دار و مدار سوشل میڈیا ہے، وہ وہیں پہ دیکھ لیتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے، کاروباری ہیں، سب ہیں، تو وہ صرف وہاں پہ دیکھتے تو ان کو حقائق پتہ چل جاتے ہیں، لیکن یہ حکومت چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے بھی ان کو حقائق پتہ نہ چلیں۔ دوسری جانب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جس طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ لندن میں ہو گیا ہے، یعنی کہ ان کو جس طریقے سے ٹرولنگ کا سامنا ہے اس وقت، وہ جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ بھی ابھی کم ہے، اس سے بہت زیادہ ہونا ہے، اس سے بہت زیادہ ہونا ہے، کیونکہ عوام میں غم و غصہ بہت ہے، اور اس وقت جو ہے ایک ایسا شخص جس نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا اس حکومت کے ساتھ مل کے، اور اس حکومت کو لانے میں اس کا بہت بڑا کردار تھا۔ یہ جو جاہل قسم کی حکومت ہے، نااہل قسم کی حکومت ہے اس وقت جو مسلط ہیں اس کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میرا بیسیکلی تعلق کراچی سے ہے، لیکن میں یہ بات آپ لوگوں سے بتاؤں گا کہ اس وقت جو کراچی کی سب سے بڑی جماعت مانی جاتی ہے MQM، وہ صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے ووٹ لے کر اور ڈیل کرنے کے لیے اس وقت جو ہے موجود ہوتی ہے۔ مشرف دور سے جو ہے یہ MQM یہی کام کر رہی ہے کہ ڈیل کرتی ہے، کس کو ووٹ دینا ہے، کس کے ساتھ بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ 3 سال چلنے ہیں، کس کے ساتھ 4 سال چلنے ہیں، یہ ان کا کام ہے، لیکن کراچی کے لیے ابھی تک انہوں نے اسمبلی کے اندر کوئی بات نہیں کری۔
کہ کراچی کی سڑکیں ایسی ہیں، کراچی کے اندر سیوریج کا نظام نہیں ہے، کراچی میں پانی نہیں ہے. یہ چیز ابھی تک قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر یہ بات ڈسکس نہیں ہوئی ہے. صرف اور صرف ہوتی ہے تو صرف اور صرف پیپلز پارٹی کے حق میں، جو ہے نون لیگ کے حق میں بات ہوتی ہے. اور یہ وہ ایم کیو ایم ہے جو کہ ایک ٹائم تھا تو کراچی کے اندر راج کرتی تھی، لیکن اس وقت جو ہے ایم کیو ایم مکمل طور پہ جو ہے ناکام ہوتی دکھائی دی ہے. ان کے سارے کا جو ہے رہنما ہیں وہ اس وقت زیرو جو ہے پرفارمنس ہے ان لوگوں کی. وہ کسی صورت جو ہے عوام کو چاہیے کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے، آئندہ الیکشن کے اندر بھی ان کا بائیکاٹ کیا جائے. یہ وہ لوگ ہیں جو عوام کو پاگل بنا رہے ہیں، عوام کو جو ہے دھوکہ دے رہے ہیں، عوام کے ساتھ جو ہے ناانصافی کر رہے ہیں. ان کا قیمتی ووٹ لینے کے بعد اپنے اکاؤنٹس کو جو ہے ڈبل ٹرپل جو ہے ان کو یہ بنا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں. اس وقت یہ پاکستان اور کراچی کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے. صرف اور صرف یہ ٹوٹل جماعت بکاؤ جماعت ہے. میں یہی کہوں گا کہ یہ بکاؤ جماعت ہے، کیونکہ جب انہوں نے ابھی تک کوئی آئینی ترمیم ہے، انہوں نے ایک دفعہ یہ نہیں کہا تھا کہ جی ہمیں اس پہ اعتراض ہے، ہمیں اس پہ اعتراض ہے. انہوں نے کہا جی آپ جہاں بولیں گے ہم ووٹ دے دیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جی ہمارے اکاؤنٹ میں آپ ڈال دیجئے گا، بس آپ ہمیں جہاں بولیں گے ووٹ دے دیں گے. یہ چیز ہے ان لوگوں کی. دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں، پیپلز پارٹی کراچی کے اندر فیل ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی کی کراچی میں نہیں، پاکستان میں تو ان کی حکومت ختم ہونے جا رہی ہے. یعنی کہ پورے پاکستان سے جو ہے پیپلز پارٹی اس وقت ختم ہو چکی ہے، لیکن کراچی اور سندھ سے بھی اب اس کا صفایا ہونے جا رہا ہے جیسی ان کی کارکردگی ہے. یہ اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک باری اور مل جاتی تو ہم پاکستان کی تقدیر بدل دیتے، لیکن یہاں پہ 3 باریاں جو ہیں پیپلز پارٹی کو ملی ہیں، لیکن سندھ کا حلیہ ویسے کا ویسا ہی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے ویلاگ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.